120 पाउंड बनती है। तो 7.5 तोले सोने की कीमत 3,800 पाउंड आज की डेट के अंदर है, और उसमें से जो है वो 95 पाउंड ज़कात सोने की, 7.5 तोले चांदी की सोने की निकलेगी, और 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है वो 120 पाउंड है। ये कम से कम निसाब ज़कात है। तो इसी तरीके से जो है वो नकदी, यानी 4 किस्म की चीजें हैं जिनके ऊपर ज़कात बंदे को निकालना फर्ज हो जाती है। एक, या तो अगर किसी के पास सोना है, या तो किसी के पास चांदी है, या तो किसी के पास नकद रकम मौजूद है कैश की सूरत में, या किसी के पास माल तिजारत है। अब नकदी जो रकम है ये कैसी हो, यानी जो भी नकद सूरत में रकम उसके पास किसी किस्म की करेंसी के अंदर मौजूद हो, चाहे वो मुल्की करेंसी हो या गैर मुल्की करेंसी हो, अगर वो निसाब ज़कात को पहुंचती है तो उसको उसमें से उसको ज़कात देनी पड़ेगी। किसी को अमानत या कर्ज दी हुई रकम हो तो जो वो भी उसका मालिक भी वो है जिसने दिया हुआ है, तो वो भी उसका मालिक ज़कात कराएगा। फिर इसी तरीके से करेंसी की शक्ल में, करेंसी किसी भी शक्ल में हो, मतलब बाद लोग होते हैं जो शेयर खरीद के रख लेते हैं, बाद लोग वो होते हैं जो इनामी बॉन्ड्स वगैरह खरीद के रख लेते हैं, और ये वो जो बॉन्ड हैं या शेयर्स हैं या डॉलर हैं या पाउंड हैं या रुपया है, करेंसी किसी भी शक्ल के अंदर हो, अगर वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंचते हैं तो वहां से उसका निसाब ज़कात शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से माल तिजारत है। माल तिजारत या एक बंदे ने कारोबार किया हुआ है और उस कारोबार के अंदर उसने माल खरीदा हुआ है, फैक्ट्री है उसके पास, उसने जब वो उसके पास कारोबार है, माल बेचने के लिए चीजें लेकर रखी हुई हैं, तो जो माल तिजारत होगा वो बेचने की नीयत से जितना भी माल उसकी दुकान के अंदर या उसकी फैक्ट्री के अंदर मौजूद होगा, या उसके वेयर हाउस के अंदर मौजूद होगा, या उसकी कैश एंड कैरी के अंदर मौजूद होगा, या उसका कोई जो है वो स्टोर है बेचने का, उसके अंदर जो सामान मौजूद होगा, तो जितना माल तिजारत उसने लेकर रखा हुआ है उस माल की जितनी कीमत बनेगी उसके ऊपर उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी, और उसके ज़कात का जो निसाब होगा वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार से शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मतलब किसी ने माल तिजारत खरीदा हुआ है और बेचने की नीयत की हुई है, और अभी जो है वो बेचा नहीं है लेकिन माल मौजूद है दुकान के अंदर, और उसने नीयत, क्योंकि नीयत उसकी अभी तक कायम है, उसने उसको माल को बेचना है, तो उस माल का भी हिसाब करके उसमें से भी वो ज़कात निकाले। अच्छा, ये 4 अशिया है, सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी, ये 4 किस्में हैं शरीयत के अंदर जिनके ऊपर जो बंदे के पास मौजूद हो तो उसको उसमें से ज़कात देनी होगी। अच्छा, सोने का जो निसाब है, मतलब अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना है, तो वो 7.5 तोले सोना से उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी, और वो जितनी मिकदार में उसके पास सोना मौजूद होगा उसकी टोटल रकम हिसाब करके वो उसको सोने की ज़कात देनी होगी। और अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है तो वो भी इसी मिकदार का भी यही वसूल होगा। लेकिन अगर किसी के पास कुछ सोना मौजूद है, कुछ उसके पास बैंक बैलेंस मौजूद है, कुछ उसके पास कारोबार मौजूद है, कुछ उसके पास शेयर मौजूद हैं, कुछ उसके पास माल तिजारत मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के ज़राए और असबाब से उसके पास इनकम के ज़राए मौजूद हैं, तो फिर उन तमाम जितनी भी उसके पास अक़साम की चीज़ें मौजूद हैं, मतलब जितना सोना मौजूद है वो उसकी कीमत का हिसाब लगाएगा, जितना उसके पास बैंक बैलेंस मौजूद है वो कीमत भी उसके अंदर शामिल करेगा, जितनी उसके पास चांदी मौजूद है उसकी कीमत भी उसके पास लगाएगा, जितना उसके पास माल तिजारत मौजूद है उन सारे माल तिजारत की कीमत का भी हिसाब करके इन 4 चीज़ों की, अगर थोड़ी थोड़ी उसके पास 4 चीज़ें मौजूद हैं तो इन 4 चीज़ों की कीमत का हिसाब करके उसका जो निसाब ज़कात है वो 52.5 तोले चांदी से शुरू हो जाएगा। उस 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है उसकी मिकदार से उसका निसाब ज़कात की कम से कम निसाब ज़कात यहाँ से उसने ज़कात अदा करनी है। अब ये देखें कि हमारे यहाँ लोग इसको समझते नहीं है। बाद लोग कहते हैं मेरे पास तो 7.5 तोले सोने से कम है तो मैं तो ज़कात नहीं देता। वो 7.5 तोले सोने से उसके पास कम निसाब सोना मौजूद है, लेकिन उसके बैंक के अंदर 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है,
इसी तरीके से जो है वो कुछ जो है वो मुख्तलिफ कुछ उसके पास पैसा जमा है, कुछ उसने कारोबार किया है, तो इन तमाम चीज़ों में से जितने भी मजमूई तौर पर जितनी जो रकम का हिसाब करके जब वो कम से कम निसाब ज़कात 120 पाउंड 52.5 तोले चांदी, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो अमेरिकी करेंसी के अंदर देगा, वो कनाडा का रहने वाला हो तो कैनेडियन करेंसी के अंदर देगा, पाकिस्तान का रहने वाला हो तो पाकिस्तानी रुपए में देगा, इंडिया का रहने वाला हो तो इंडियन रुपए में देगा, अफगानिस्तान का रहने वाला हो तो अफगानी रुपए के अंदर देगा। दुनिया के जिस मुल्क का रहने वाला हो वो उस मुल्क की करेंसी के हिसाब से इस उसूल के मुताबिक ज़कात देगा। यानी अगर सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, माल तिजारत मौजूद है, नकदी मौजूद है, तो इन तमाम चीज़ों को का हिसाब करके जब वो मिलाएगा तो फिर उसमें से जो कम से कम निसाब ज़कात है वो उसको निकालेगा और उसमें से जो है वो उसके हिसाब से वो ज़कात अदा करेगा। तो ज़कात किन चीज़ों के ऊपर फ़र्ज हो गई? 4 चीज़ें हैं, 4 अशिया हैं जिनके ऊपर ज़कात जो है वो फ़र्ज की गई है। उनमें से सबसे पहली क्या है? सोना है, उसके बाद क्या है? चांदी है, उसके बाद क्या है? नकदी किसी भी करेंसी में हो, किसी डॉलर के अंदर हो, पाउंड्स के अंदर हो, रुपए के अंदर हो, पाउंड्स के अंदर हो, शेयर्स के अंदर हो, ये सारी नकदी उसके अंदर आएगा। इन तमाम का जो है वो हिसाब करके वो उसमें से ज़कात निकालेगा। फिर इसी तरीके से अगर मसलन किसी बंदे के पास कोई बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है, कारोबार करता है, ज़मीन को खरीदता और बेचता है, उसके बाद बहुत सारे प्लाट हैं जो उसने तिजारत की खर्च से खरीदे हैं कि वो उनको बेचता है और फिर उनको उनसे प्रॉफिट लेता है, फिर और खरीदता है। यानी उसका काम ही ज़मीन को खरीदना और बेचना है। तो उसके बाद जितने प्लाट मौजूद होंगे कारोबार की नीयत से उसने जितने प्लाट लिए हुए हैं वो सारे का सारा माल तिजारत कहलाएगा। वो उन तमाम का हिसाब करके उसमें से ज़कात निकालेगा। हाँ, अगर किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए कुछ प्लाट लिए हैं, कुछ मकान लिए हैं और वो उनको अपने इस्तेमाल के लिए उसने लिए हैं तो उसके ऊपर उसकी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे मकानात हैं किसी ने किराए पे दिए हुए हैं तो उनसे जो किराए की इनकम होगी तो वो साल के बाद, साल गुजरने के बाद, इन तमाम अशिया के ऊपर साल गुजरने के बाद फिर उस किराए की आने वाली जो आमदन है उस रकम को भी अगर उसके पास वो बची हुई है तो उस रकम को भी वो अपने माले ज़कात के अंदर शामिल करेगा। तो कम से कम जो निसाब ज़कात होगा, मतलब किसी के पास रकम मौजूद है, सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, माल तिजारत मौजूद है, मुख्तलिफ ज़राए असबाब उसके पास जो है वो मौजूद हैं, तो उन तमाम की कीमत को जमा करके उन तमाम की जो है वो हिसाब करने के बाद उसका जो निसाब निकालेगा, उसका जो निसाब ज़कात शुरू होगा वो 52.5 तोले चांदी से, जब कम से कम जो निसाब है उस निसाब की मिकदार से शुरू होगा। यानी कम से कम 120 पाउंड अगर उसके पास होंगे तो फिर वहाँ से आगे जो है वो उसका निसाब शुरू हो जाता है। फिर इसी तरीके से ये सामान तिजारत भी आ गया है और ये इसकी जो है वो ये बुनियादी इसके उसूल हैं जो हमने आपकी खिदमत के अंदर बयान किए। अब ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए जो है ना उसके शराइत लिखे गए हैं कि ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए जो है वो ज़रूरी है कि बंदे के पास एक तो माल जो है वो जितनी सूरतें मैंने बयान की उन तमाम सूरतों में जो है वो उसके पास रकम मौजूद हो, माल मौजूद हो या सोना मौजूद हो या चांदी मौजूद हो। इसकी फर्जियत के ज़रूरी है कि उसके ऊपर साल गुजर जाए। साल गुजरने के बाद वो अगर उसके पास अपने अखराजात निकाल के सब कुछ खर्च करने के बाद जो उसके पास रकम बचती है या जेवरात बचते हैं या जो कुछ भी है वो अगर निसाब को पहुँचते हैं तो उसको ज़कात देना होगी। तो इसी तरीके से माली वाजिबात से ज़ायद हो, यानी साल भी गुजर चुका हो, माली वाजिबात से भी ज़ायद हो, यानी जो उसका अखराजात किए हैं। फिर इसी तरीके से तमलीक शर्त है कि वो इन चीज़ों का मालिक हो, ये उसके ज़कात के लिए यानी ज़कात की अदायगी की 3 मशहूर शर्तें रखी गई हैं। और पहली शर्त क्या है कि साल गुजर चुका हो, हर चीज़ पर नहीं बल्कि साल के पहले और आखिरी दिन निसाब का पूरा होना काफ़ी है। यानी एक बंदे के पास बीच में कारोबार करता है, माल आता जाता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है और बंदा नहीं फरमाया कि साल के शुरू में वो देखे
اس کے پاس کیا نصاب تھا، اور سال کے آخر میں وہ دیکھے کیا نصاب تھا. اگر وہ جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کا سال کا شروع اور سال کا آخر وہ نصاب تک پہنچتا ہے، تو پھر اس کو اپنے مال کی حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا. پھر جب مالی واجبات سے زائد ہو، مالی واجبات سے زائد ہو، اس کا مراد کیا ہے؟ اس میں قرض ادار پر لی ہوئی چیزیں، موجودہ واجبات، واجب الادا قسطیں منہا کر کے جو ہے وہ اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ وہ اس کے ذمہ اس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے. پھر بطور تملیک دی جائے، یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے، اور جس کو بھی زکوٰۃ دے اس سے اس کو بندہ یہ کہے کہ یہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہیں اس کا اختیار ہے کہ تم اس کو استعمال کرو، چاہے نقدی کے طور پر استعمال کرو، کھانا پینے کے لیے استعمال کرو، بال بچے کے لیے استعمال کرو. تو اس زکوٰۃ کا مالک ہے، جو پیسہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو اس کا مالک ہے، تمہیں اختیار ہے کہ تو اس کو جس طریقے سے خرچ کر. زکوٰۃ کے لیے تملیک کا ہونا شرط ہے. اس کو مالک جس کو بھی دیں اس کو کہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان تمام اشیاء کی قیمت کو لگانے کے بعد پھر وہ 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی جو اس میں. پھر اسی طریقے سے پوچھا کہ زمین کی زکوٰتیں آتی ہیں، جانوروں کی زکوٰتیں آتی ہیں، جو ہے اس کی مختلف قسم کے اقسام ہیں. زمین کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، اسی طریقے سے جانوروں کی زکوٰتیں آتی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کر کے میں کسی وقت بیان کر دوں گا. مستحق زکوٰۃ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے. سورہ توبہ، اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن کے اندر کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں 8 مستحقین کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ 8 قسم کے ٹائپ کے لوگ ہوں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا فقیر ہو، مستحق ہو، یعنی فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچتا، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے اور وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، تو آپ اس کو، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جس طرح کہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کون شخص ہے، وہ کس طرح گزارا کرتا ہے، تو وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں. مسکین، نمبر 2، مسکین کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل ہی مستحق ہو، بڑی مشکل سے اس کا گزارا چل رہا ہو، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو دے سکتے ہیں. یہ قرآن نے اس کا مصارف بیان کیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کارکن زکوٰۃ متعین کرنے، جو ادارے زکوٰۃ متعین کر زکوٰۃ کو وصول کرنے پر متعین ہوں، مثلا ایک آدمی ایک ادارہ چلا رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، یا بیت المال کا ایک آدمی وہ ہے، تو آپ اس کو وہ زکوٰۃ جمع کر کے اس کو اپنی طرف سے جو ہے وہ وکیل بنا دیں گے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ تقسیم کر سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر مستحق ہوتے ہیں لیکن غیور ہوتے ہیں، سفید پوش تو ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان کی دل جوئی کرنا منظور ہو تو آپ ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بے شک آپ ان کو نہ بھی بتائیں لیکن یہ نیت کر لیں کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم میں اس کو دے رہا ہوں. وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، یعنی وہ شخص جو غلام ہے اور اس کی آزادی کے لیے شرط رکھی گئی ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. یعنی وہ قرضدار، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو، یعنی وہ خود بندہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، لوگوں سے قرض بھی لیا ہوا، اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، تو وہ بھی جو ہے وہ مستحق ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ دینی مدارس کے اندر جو مسافر طلبہ ہوتے ہیں، ان کو ابن السبیل قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو بچے وہیں رہتے ہیں، وہیں پڑھتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، ان کے کھانے پینے کا تمام انتظام ادارہ کرتا ہے، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں. وہ مسافر جو حالت تنگ دستی کے اندر ہو، تنگ دستی کے اندر جو ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ قرآن کریم نے نصاب زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جاتی ہے ان کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں. ان 8 مصارف میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر جس کے پاس
جو ہے وہ مصرف زکوٰۃ کیا ہونا چاہیے، زکوٰۃ جو ہے وہ کس یعنی اس کا مصرف کیا ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کے لیے جس مستحق کو آپ زکوٰۃ دیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر کوئی آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے اور اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی نیت سے یا صدقے کی نیت سے نہیں، اپنی طرف سے اس کی مدد کریں، اس پر خدا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ غیر مسلم نہ ہو، مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے۔ غیر مسلم ہو تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو ہے بندہ تعلق رکھتا ہے، جو سید ہاشمی سید ہو، ہاشمی سید سادات اکرام جو ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن چونکہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ سید ہیں، سادات ہیں، نبی پاک کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ان کی خدمت جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کی آپ خدمت کریں، لیکن زکوٰۃ کی نیت سے نہ کریں، صدقے کی نیت سے نہ کریں، کیونکہ ان کے خاندانی شرف کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ کو جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے نبی پاک کی مجلس میں موجود تھے، تو حضرت امام حسن چھوٹی عمر تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلتے ہوئے آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور وہ کھیل رہے تھے۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھیں تو وہ ضرور اس میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، تو ایک صحابی زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آئے اور اس نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں، یہ آپ مدینے کے ضرورت مندوں کے اندر، مستحقین کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو تقسیم فرما دیں۔ تو حضرت امام حسن چھوٹی سی عمر تھی، وہ بیٹھے تھے، 1-2 سال عمر تھی، تو وہ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ایک دم اس کھجور ٹوکری سے اٹھائی اور منہ میں ڈال دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باز کو روک دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو پکڑا، آپ کا ایک ہاتھ سے آپ کا منہ کھولا اور اپنے ہاتھ کی ید اللہ والی انگلی کو حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال کر اس کھجور کو باہر نکالا، پھر ان سے کہا تھوکو۔ جب انہوں نے تھوکا تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز نہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی۔ حضرت امام حسن کی عمر تو 2 سال تھی اور وہ نابالغ تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ احکام زکوٰۃ بھی، احکام شریعت بھی لاگو نہیں ہو رہے تھے، تو اگر ایک چھوٹے بچے نے ایک کھجور اٹھا ہی لی تھی تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام سے اس کھجور کا امام حسن کے منہ سے نکالا، اتنے اہتمام سے اس کو نکال کے ان کا منہ صاف کیا اور پھر ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز نہیں۔ فرمایا کہ اس میں تعلیم امت تھی، تاکہ اپنے ہر امتی کو قیامت تک یہ سبق مل جائے کہ ہر بندہ اپنی اولاد پر یہ نظر رکھے کہ کوئی میرا بیٹا کو مشتبہ لقمہ تو اپنے منہ میں نہیں ڈال رہا۔ پھر قیامت تک آنے والے ان تمام سعادات کے لیے اس میں یہ پیغام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی، سعادات اکرام کی تربیت کے لیے کس قدر اہتمام کیا، کتنی احتیاطیں کی ہیں۔ تو غیر جو ہاشمی سید ہو وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ دینے والے کا قریبی رشتہ دار، قریبی تعلق دار نہ ہو، جیسے بیٹا نہ ہو، جو ہے وہ ماں نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے جو ہے وہ جیسے یعنی وہ رشتے جن سے انسان پیدا ہوا ہو، جیسے والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کو یہ وہ رشتے ہیں، ان رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ اگر خاندان میں دوسرے لوگ جو مستحق ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ یا جو انسان سے پیدا ہوا ہو، مثلا آدمی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ باقاعدہ یہ تمام رشتوں کو جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے چند اور دینی مسائل ہمارے فقہاء نے لکھے کہ ڈائمنڈ، مثلا ایک بندے کے پاس زیور ہے، اور زیور اگر وہ 7.5 تولے سونے کی مقدار ہے تو اس پر زکوٰۃ دے گا،
52 तोले चांदी की मिकदार है तो वो उस पर ज़कात देगा। लेकिन अगर किसी ने डायमंड पहना हुआ है, डायमंड जो है वो बहुत ही कीमती डायमंड है, बहुत, वो चाहे उसकी कीमत लाखों पाउंड क्यों ना हो, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, अगर वो डायमंड का कारोबार करता है, उसको खरीदता और बेचता है, तो फिर जितनी डायमंड की मालियत होगी उसके ऊपर उसको ज़कात देनी होगी, वो माल तिजारत कहलाएगा। लेकिन अगर किसी ने डायमंड का हार पहना हुआ है तो वो चाहे जितना भी महंगा हो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, कि वो धातु में से सिर्फ सोने और चांदी के ऊपर ज़कात है। ये इस फर्क को समझना जरूरी है। अच्छा, ज़कात जिसको दी जाए उसे बताना कि ये माले ज़कात है ज़रूरी नहीं, बल्कि किसी गरीब के बच्चों को ईदी, या उसको किसी गरीब के बच्चों को ईदी की नीयत से, या किसी गरीब के बच्चों को दिलजोई की नीयत से, या किसी गरीब को उसको जो है वो इज्जत नफ्स बचाने के लिए, पता है कि ये गरीब है लेकिन मैं अगर इसे कहूँ ये ज़कात का है, इसका हमारा ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है, इसका हमारे रिश्तेदारी से भी ताल्लुक़ है, इसके हमारा बरादरी से भी ताल्लुक़ है गयूर आदमी है, और मैं अगर इसको ऐलानिया कहूँ कि भाई ये ज़कात की रकम है, मुमकिन है उसके दिल में ये बात गुजरे, तो फिर मैं उसको अगर आप बताएंगे नहीं भी तो फिर भी ज़कात अदा हो जाएगी। तो फिर जो है वो ये चंद वो ज़रूरी मसाइल थे ज़कात के, जिनकी तमाम अक़साम जो है वो फुक़हा और मुहद्दिसीन ने बयान की हैं, जिसको हमने आपकी खिदमत के अंदर पेश किया है ताकि जो है वो ये पता चल सके। तो ये कुरान करीम ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सरमायादाराना निज़ाम है या सूदी निज़ाम है, उसके मुकाबले में इस्लाम ये इस्लामिक निज़ाम दे रहा है। अब इसके अंदर देखें, जितना कारोबार बंदा करेगा कारोबार बढ़ता जाएगा, जितना मर्जी बढ़े, उसका कारोबार लाखों में है, अरबों में चला जाए, खरबों के अंदर चला जाए, उसके ऊपर इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ वो उस माल में से ज़कात निकाले। और यही वजह है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के पास सोना, चाहे उसके पास मकानात भरे हुए हों या कुएं भर के रखे हुए हों, तो अगर उसने उस सारे सोने में से ज़कात निकाल दी, या किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए की माल तिजारत है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैला हुआ है, उसने उस सारे माल का हिसाब करके उसमें से ज़कात निकाल दी, हुज़ूर ने फरमाया चाहे वो सोने की फैक्ट्रियाँ ही क्यों ना हो, वो कंज़ नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने उसमें से ज़कात दे दी है। तो इसलिए अगर वो, और फिर ये भी साथ में बता दिया कि किसी ने अगर सोना छिपा के रखा हुआ है, चाहे वो 7 कुओं के नीचे ही क्यों ना हो, अगर उसने उसमें से ज़कात अदा नहीं की तो वो कंज़ है। फिर ये भी कुरान करीम फुरकान मजीद की सूरह तौबा के अंदर बता दिया गया है कि जो लोग अपना माल रखते हैं लेकिन वो उनके दिल के अंदर बुखल है और वो ये चाहते हैं कि भाई पैसा तो वो इतना, मेरा लाखों रुपए का कारोबार है, करोड़ों पाउंड का कारोबार है, अरबों पाउंड का कारोबार है, इसमें से तो लाखों पाउंड ज़कात निकलेगी और इतने लाखों पाउंड में कैसे तकसीम करूंगा, तो वो फिर खुदा की नाशुक्री करता है। क्यों कि जिस अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों पाउंड, अरबों पाउंड का कारोबार दिया, अरबों पाउंड की तुम्हें मालियत दी, अरबों पाउंड का तुम्हें जो बैंक बैलेंस अता किया, तो वो जो दे सकता है तो वो क्या छीन नहीं सकता। आखिरी बात मैं आपके सामने पेश कर दूं कि बसा औकात इंसान जब मालो दौलत आता है तो वो इंसान मगरूर हो जाता है, वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी किताबुल अंबिया के अंदर एक बड़ा ईमान अफरोज वाक़या लिखा है, हदीस लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 3 अशखास थे, पहले ज़मानों के हुज़ूर ने बात बयान फरमाया कि 3 अशखास थे और उनको 3 मुख्तलिफ किस्म के अमराज लाहक थे। हुज़ूर ने फरमाया कि एक शख्स वो था कि उसके जिस्म से बाल गिर जाते थे, गंजा था बिल्कुल, ना मुंह के बाल, ना दाढ़ी के बाल, ना सर के बाल, ना ये अबरू के बाल, कोई बाल शाल नहीं थे, बिल्कुल कूना मुना वो रहता था। तो वो हमेशा शर्मिंदा रहता था कि काश कि मैं, बीमारी थी उसको ये। फिर एक बंदा वो था जिसको बर्स की बीमारी थी, कोड़ की बीमारी थी, और लोग उसके करीब नहीं जाते थे कि उसको हाथ लगाएंगे तो दूसरे को बीमारी लग जाएगी, तो हर वक्त वो रोता रहता था। और एक बंदा वो था कि जो नाबीना था, मोहताज था, चल नहीं सकता था। ये इमाम बुखारी ने सही बुखारी हज़रत अबू हुरैरा बयान करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को बयान किया और इमाम बुखारी ने इस हदीस को सही बुखारी किताबुल अंबिया के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि बारे अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, हम पे करम कर दे। नाबीने ने कहा कि अल्लाह मैं नाबीना हूँ, आंखों की बिनाई होगी तो मोहताजी से बच जाऊंगा। जो कोड़ का मरीज था उसने दुआ की कि बारे अल्लाह
تو مجھ پر کرم کر دیتے، تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ یہ جو میری کوڑ کی بیماری مجھے لگی ہوئی ہے، برس کی بیماری مجھے لگی ہوئی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس بیماری کو اپنے کرم سے کافور کر دے، دور کر دے، تو میں تیرا ساری زندگی شکر بجا لاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا زمین پر، اور فرشتہ ان تینوں سے باری باری ملا، اور ایک بڑی روحانی شکل کے اندر، ایک بزرگ کی شکل کے اندر، سفید لباس پہنا ہوا، سفید داڑھی رکھی ہوئی، سفید پگڑی باندھی ہوئی، اور بڑا ہی نورانی شخص کی صورت میں فرشتہ جا کر سب سے پہلے کوڑ کے مریض سے ملا اور اسے کہا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کا خاص بندہ ہوں، اللہ کی خاص مخلوق ہوں، اور تیرا یہ درد مجھ سے دیکھا نہیں گیا، تو بول تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ آپ کو اللہ کے بہت خاص بندے لگتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کوڑ کی بیماری کو، برس کی بیماری کو دور کر دے، اور اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے، اور خدا بند قدوس جو ہے وہ مجھے اس نے سوچا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بہت تکلیفیں کاٹی ہیں، تو کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ بھی لوں۔ تو اس نے کہا جی میری دو خواہشیں ہیں، پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری یہ برس کی بیماری دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اونٹ عطا کرے، میرے اتنے اونٹ ہوں کہ ان اونٹوں کے استبل بھرے ہوئے، آگے نوکر چاکر ہوں، اور میں ان کو جب اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں، اور جب دنیا کے سامنے جو تکلیفیں کاٹی ہیں، جو لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، وہ میرا یہ انجام ضرور دیکھیں۔ اس فرشتے نے انسانی شکل میں تھا، اس نے دعا کی اور اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی فوری طور پر جو ہے وہ برس کی بیماری دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے اونٹ بھی وہاں مہیا کر دیے، اونٹ بھی مل گئے اس کو۔ پھر اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ شخص جس کے باغ گرتے تھے اس کے پاس گیا، اس نے بھی یہی دعا کی، اور اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری یہ بیماری بھی دور ہو جائے، اور خدا مجھے گائے عطا کرے، اور میری گائے اتنی ہو کہ ہر جگہ میرے جانور ہی نظر آئیں، اور میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں۔ اس فرشتے نے دعا کی، اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے وبال بھی گرنا بند ہو گئے، اس کو گائے بھی مل گئی، پوری دنیا میں اس کے مال کا چرچا شروع ہو گیا۔ نابینے کے پاس گیا، اس نے کہا جی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، اور خدا مجھے بکریاں عطا کرے، اتنی بکریاں ہوں۔ اس دور کے اندر جو دولت ہوتی تھی، یا گائے ہوتی تھی، یا اونٹ ہوتے تھے، یا بکریاں ہوتی تھی، یہ بینک تو آج کے دور کی پیداوار ہے۔ تو اس فرشتے نے ان کے لیے انسانی شکل میں دعا کی، تو اس کو بینائی بھی آ گئی، اس کو بکریاں بھی مل گئی، پھر وہ چلے گئے، پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، اونٹوں والوں کے اونٹ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ہزاروں آگے اس کے نوکر چاکر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گائے والوں کے پورے جناب علی گائے کے باڑے بنے ہوئے، اور ہر جگہ اس کا پورے علاقے کے اندر اس کی گائے کا دودھ جا رہا ہے، قربانی کے اوپر لوگ اس سے جو ہے وہ جانور لے رہے ہیں۔ پورے علاقے کا امیر ترین سیٹھ کے نام سے وہ گائے والا بھی مشہور ہو گیا، امیر سیٹھ کے نام سے وہ اونٹ والا بھی مشہور ہو گیا، اور امیر سیٹھ کے نام سے وہ بکری والا بھی مشہور ہو گیا۔ عرصہ گزر گیا، عرصہ گزرنے کے بعد وہ فرشتہ پھر اللہ کی طرف سے انسانی شکل میں ہر ایک کے پاس گیا، اور اونٹ والے کو اس نے وہ غریب کی شکل میں گیا، مسکین کی شکل میں گیا، ضرورت مند کی شکل میں وہ فرشتہ اس اونٹ والے کے پاس گیا جس کو برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی۔ اسے کہا یار میں بڑا غریب آدمی ہوں، اور اس فرشتے نے جو اس کے سامنے آیا وہ اس شکل میں آیا کہ اس کو باقاعدہ برس کی بیماری لگی ہوئی تھی۔ وہ فرشتہ برس کی بیماری کی شکل میں اس کے پاس آیا، اس نے کہا میں بڑا غریب آدمی ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے یہ دیکھو برس کی بیماری لگی ہوئی ہے، کوڑ کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو اگر مجھے اپنی اونٹوں میں سے ایک اونٹ دے دے یا ایک اونٹنی دے دے تو کم از کم میں جو ہے وہ لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں گا، اور تمہیں خدا اور مال دے گا۔ تو اس نے اس کو ڈانٹ دیا، اس نے کہا کہ چل یہاں سے، ہر وقت مانگنے والے آتے رہتے ہیں، مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، اور تو یہاں سے نکل۔ اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، کیا پتہ کہ ایسا وقت تمہارے اوپر بھی گزرا ہو اور تمہیں بھی ایسا مشکل وقت گزرا ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں چھوڑ، میں تو خاندانی رئیس ہوں، تم یہاں سے جاؤ اور میرا دماغ خراب نہیں کرو۔ اب کیا دیکھیں، وہ اپنی وہ جس کیفیت سے خدا نے اس کو مال دیا تھا وہ اپنی اصلیت کو بھول چکا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے،
اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو تمہیں ضرور اس کا صلہ ملے گا۔ یہ بات کہہ کہ وہ فرشتہ آگے دوسرے کے پاس چلا گیا، گائے والے کے پاس گیا۔ گائے والے نے بالکل بے عین ہی اسی طریقے سے کہا، اس نے اس کے لیے بھی یہی کہا کہ بھائی جو ہے وہ شاید تمہیں بھی کسی دور کے اندر تو بھی ضرورت مند ہوا۔ اس نے کہا کہ میں خاندانی رئیس ہوں، تو وہ اس نے اس کو بھی منع کر دیا، دھتکار دیا۔ پھر اس نے کہا جی اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو تجھے اس کا ضرور انجام ملے گا، اور سچ بولتا ہے تو پھر اس کی جو ہے پھر وہ گیا بکری والے کے پاس جو نابینا تھا، اس کے پاس وہ فرشتہ نابینا بن کر گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح نابینا ہوں، محتاج ہوں، تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں، اگر تو چاہے تو اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے، کم از کم میں محتاجی سے بچ جاؤں گا۔ تو وہ شخص کو بڑا نیک دل تھا اور اس نے اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد رکھا ہوا تھا، تو اس نے اس سے کہا، اس نابینا شخص جو بکریوں کا مالک تھا، اس نے کہا یار یہ جتنی بکریاں تمہیں ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہی ہیں، یہ ان میں سے تمہیں جتنی چاہیے تو اٹھا کے لے جا۔ تو اس نے کہا جی اتنی کو میں کیا کروں گا، تو اتنا کیوں اللہ کے راستے میں کھل کر مال دے رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نابینا تھا، اسی طرح تیری کیفیت تھی، میں بھی کسی اللہ والے کے پاس گیا تھا، اس نے دعا دی تھی، تو خدا نے مجھے یہ اتنی بکریاں، اتنا مال و دولت دیا، جتنا دولت میرے پاس موجود ہے، جتنی عزت موجود ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، یہ اسی کا مال ہے، اسی کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو فرشتے نے اس کے لیے دعا کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو بندوں نے نافرمانی کی اور اس بندے کو ڈانٹ دیا، تو اس کوڑ والے کو اوپر فرمایا کہ اس کے جانوروں میں واپس بیماری آئی، وہ اونٹ اس کے سارے مر گئے، ہر طرح تعفن پھیل گیا، گائے والوں کی گائیں مر گئیں، ان کو واپس وہ بیماریاں لوٹ آئیں، کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ تو جو بکریوں والا تھا وہ بالکل خوشحال ہے، اس کے ریوڑ چل رہے ہیں، آ رہی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، کاروبار آ جائے، اقتدار آ جائے، تو بندہ دنیا کے نشے کے اندر اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، غربا کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کبھی بھی کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، کسی سائل کو دروازے پر سائل آ جائے، وہ مستحق ہو یا نہیں ہو، اس نے تم سے سوال کیا ہے، تو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو خدا کی صفات کے سے متصف کر دو۔ اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ اپنی مخلوق ہے۔ دیکھیں جو اس کا انکار کرتے ہیں نا، جو کافر ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کرتے ہیں، وہ ان کو زیادہ دے رہا ہے، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ان کو زیادہ دے رہا ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خدا پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور شام کو جو پرندہ گھونسلے سے نکل کر صبح جو پرندہ گھونسلے سے نکل کر جاتا ہے، واپس جب شام کو آتا ہے تو اس کا پوٹا دانہ دنکا سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی مخلوق جو خدا نے پیدا کی ہے، چوٹی ہے تو وہ بھی اس کو بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر وہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دے رہا ہے تو وہ رب العالمین ہے، سمندری مخلوق کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، حیوانات کو دے رہا ہے، جمادات کو دے رہا ہے، نباتات کو دے رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے خدمت خلق کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، مساکین کے کام آنا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہماری عبادات کا نور ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا معنی شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے دکھوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ، یہ دیکھیں کہ اگر مختلف ذرائع سے انسان کے پاس پیسہ موجود ہو تو نصاب زکوٰۃ 120 پاؤنڈ ہے۔ 120 پاؤنڈ کیا 52.5 تولے چاندی کی آج کی قیمت 120 پاؤنڈ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کون شخص ہے جس کے پاس 120 پاؤنڈ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہوگا۔ 7.5 تولے تو اس کے لیے ہے جس کے پاس سونا موجود ہے، اور جس کے پاس مختلف ذرائع موجود ہیں، بینک میں رقم موجود ہے، کاروبار موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، اور اسی طریقے سے کچھ سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، تو وہ اگر کم سے کم نصاب زکوٰۃ سے اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی تو کم سے کم نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، دولت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے،
جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، روح کی بھی حفاظت کرتا ہے. انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، مخلوق کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں مصطفیٰ جاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر جائیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا طبقہ جس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، حضور نے فرمایا وہ میری امت کے ضرورت مند ہیں، مساکین ہیں، کہ انہوں نے دنیا میں دولت کی لالچ نہیں کی لیکن اپنے خدا کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی ریاضت کو نہیں چھوڑا، اللہ کے احکام پر وہ عمل کرتے رہے. اس لیے کسی غریب کو دیکھ کر، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر کبھی بھی سوچ کے اندر بھی تکبر نہیں آنا چاہیے، سوچ کے اندر بھی کبھی انسان کے غرور نہیں آنا چاہیے. نہ جانے ہمارا کوئی ایک عمل ہمارا اپنا بیڑا غرق کر دے. اس لیے فرمایا کہ غرباء کو، ضرورت مندوں کو، سائلوں کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سائل گھر پر آ جائے تو کوئی کچھ وہ مستحق ہو یا نہ ہو، خدا سے ڈرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو دے دو. حضور نے فرمایا کہ گھر میں اگر کچھ نہیں ہے، ایک بکری کا کھوری اگر موجود ہو تو وہ بھی اس کو دے دو، اس کی دل جوئی ہو جائے گی، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاؤ. یہ اسلام جو ہے یہ ہمدردی ہے اسلام کی، یہ اسلام کا وہ نظام ہے، یہ وہ اسلامک معیشت ہے جس کو اسلام سرمایہ دارانہ نظام اور سود کے نظام کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے. اور یہ نظام اگر ایک دفعہ رائج ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب قادسیہ فتح ہوا ایران، تو وہاں سے سونے کے سکے جو ہے وہ سونے کے دینار، ان کے کئی اونٹ بھر کر وہاں سے لائے گئے اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا گیا. اور وہ کئی ٹریلین جو ہے وہ سونا تھا، اور وہ جب وہاں ڈھیر لگایا گیا اور صحابہ اکرام فتح کا جشن منا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اسلام کے پاس اتنی بڑی دولت آ چکی ہے، فاروق اعظم اس وقت امیر المؤمنین تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، یہ تو خوشی کا مقام ہے، اللہ نے اسلام کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے، اتنا سونا اور چاندی اسلامی ریاست مدینہ کو ملا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں آنسو یہ شکر کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ قادسیہ سے، ایران سے کئی 100 اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر یہ سونا لاد کر جو وہ ریاست مدینہ کے سپاہی مدینہ شریف لے کر آئے. کسی کا بھی راستے میں ایمان خراب نہیں ہوا، اگر کوئی اس میں سے کوئی سونا نکال دیتا تو کوئی ان سے نہیں پوچھتا، لیکن کسی نے ایک سوئی بھی آگے پیچھے نہیں کی، اور یہ سارے کا سارا لا کر اسلام کے لیے پیش کر دیا. یہ تربیت مصطفیٰ کہ صحابہ اکرام کی اس طرح تربیت. تو مجھے ان کی قسمت پر اور ان کے ایمان پر اور ان کے انصاف کو دیکھ کر خوشی کے آنسو، شکر کے آنسو ہیں. جب حضرت فاروق اعظم نے یہ بات بیان کی نا، تو وہاں مولا کائنات، حیدر کرار، تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، یہ سپاہی اس لیے امیر ہیں، یہ سپاہی اس لیے ایماندار ہیں کہ ان کا امیر ایماندار ہے، ہمارا حاکم ایماندار ہے، ہمارے حاکم کے اندر خدا کا خوف موجود ہے، ہمارا حاکم سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جن کو خدا اقتدار عطا فرماتا ہے. اسلامک ممالک کے سربراہوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فاروق اعظم جن کی حکومت افریقہ کے صحراؤں تک، ایران تک، ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرے گا، عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور رات کو گشت کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے رونے کی آوازیں. فاروق اعظم نے کان لگا کر سنا تو ایک عورت نے چولہے کے اوپر دیچکی چڑھائی ہوئی ہے، اس میں پانی چڑھایا ہوا ہے، بچے بھوکے ہیں تو نیچے آگ جلا کر بچوں کو سلا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ یہ بچے سو جائیں. فاروق اعظم روتے ہوئے گئے، بیت المال سے کھجوریں لی، آٹا لیا، بوری باندھی، پوری مال کی بوری لے کر اپنے کندھے پر اٹھائی اور اس عورت کے گھر لے جا کر اس کو دیا. راستے میں خادم نے کہا کہ حضور یہ میں اٹھا کر لے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن حساب مجھے دینا ہوگا، تجھے نہیں دینا ہوگا. اس لیے جو مال، دولت، عزت، ثروت خدا دیتا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے.
یہ وہ نصاب زکوٰۃ تھا، یہ وہ نظام زکوٰۃ تھا، یہ وہ اسلامی کنسیپٹ آف زکوٰۃ تھا جس کو میں نے تقریباً 3 لیکچر کے اندر آپ تمام خواتین و احباب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لوگوں نے ریڈیو کے ذریعے بھی اس کو سن لیا ہوگا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پوری دنیا میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک ہلکی سی کوشش تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ ہمارے اس اسلامک کنسیپٹ آف زکوٰۃ کے اوپر جو میں نے 3 لیکچر دیے ہیں، آج ہم نے اس کو کلوز کر دیا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ اس کے اوپر جو احادیث پیش کی گئی ہیں، قرآنی آیات پیش کی گئے ہیں، فقہا کے اقوال پیش کیے گئے ہیں، دلائل پیش کیے گئے ہیں، اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو آپ ہمارے جو ہے یوٹیوب پیج پہ جا کر یا ہمارے فیس بک پیج پہ جا کر اس پر کامنٹ ضرور کر لیا کریں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہاں سوال بھی لکھ دیا کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو اس درس کے دوران ضرور دوں گا۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ خدا ہم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ یہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کے اوپر جو ہم نے 3 لیکچر کیے ہیں اور جو اپنے تیرے عطا کردہ علم کے مطابق جو کچھ ہم سمجھ سکے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے منتقل کیا ہے۔ یا خدا اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ میری غلطی ہے، ہمارا دین غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جو لوگ اس پر عمل کریں، میرے لیے، میرے تمام والدین اور عزیز و اقارب کے لیے اور میرے سننے والے تمام ناظرین کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔